بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا۔ ربیع اول کا مبارک مہینہ ہے، اسی مناسبت سے آج کا شو لے کر ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے کہ جس سے ہم نے تمہیں بچا لیا، اور اس آگ سے بچانے کے لیے سب سے آخر میں اسی مبارک مہینے میں سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آقائے دو جہاں، محبوب کبریا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، شافع محشر، نور مجسم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک واضح دستور پیش کیا۔ آج ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں کتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت شامل ہے؟ ربیع اول کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جشن عید میلاد النبی بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے اور عمارتوں کو سجایا جاتا ہے۔ ہر شخص جو خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک مبارک مہینہ ہے، اور ان محفلوں میں تقاریر بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں کس حد تک جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو شامل کر رہے ہیں، یہ بھی آج ہم علماء کرام سے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مظاہرہ ہوتا ہے کہ جب 12 ربیع اول کا جلوس جو ہے وہ پاکستان بھر کے تمام شہروں میں نکلتا ہے، اور آج ہم کیونکہ کراچی میں ہیں اور کراچی کے جلوسوں کو ہمیشہ سے ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے، چاہے وہ محرم الحرام کے ہوں چاہے ربیع اول کے ہوں۔ اور 2006 میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا جس میں 63 علماء کرام اور دین کی خدمت کرنے والے بہت ہی اہم لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حکومت نے کیا کارروائیاں کی، ان شہیدوں کے لواحقین بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی گفتگو کریں گے۔ اور اس دفعہ ربیع اول کے موقع پر حکومت کی جو انتظامات ہیں، سیکیورٹی کے خاص طور پہ انتظامات ہیں، اس سے انتظامیہ اور وہ لوگ کے جو منتظم ہوتے ہیں، جو تمام جلوس ارینج کرتے ہیں، وہ کتنے مطمئن ہیں، ہم یہ بھی بات کریں گے۔ دہشت گردی میں جو پاکستان گھرا ہوا ہے، تو اس 12 ربیع اول کے جلوسوں کے حوالے سے کیا تشویش ہے علماء کرام کو، یہ بھی جانیں گے، اور ان میں مدارس کا کیا رول ہے۔ 4 بہت ہی محترم گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، پہلے میں تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کے دوسرے گیسٹ ہیں علامہ ریحان امجد نعمانی صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ آپ ناظم ہیں تنظیم المدارس اہل سنت کے اور محتمم ہیں دارالعلوم امجدیہ کے۔ آج کے پروگرام کے تیسرے گیسٹ ہیں جناب عتیق میر صاحب، آپ چیئرمین ہیں آل کراچی تاجر اتحاد کے، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی تاج الدین نعیمی صاحب، آپ رہنما ہیں مرکزی جماعت اہل سنت والجماعت کے، اور چند لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے حاجی حنیف طیب صاحب بھی۔ پہلے ہم گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں ثروت اعجاز قادری صاحب سے۔ آپ کی حکومت سے مذاکرات ہوتے رہے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا، اور لاسٹ ویکنڈ پہ آپ کا ایک جلسہ بھی ہوا، اور باقاعدہ طور پہ سیاسی جماعت جو کیا پہلے بھی تھے اور بھرپور طریقے سے آپ کام کریں گے، اس کا آپ نے ایک دفعہ وہاں پہ اظہار کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چھٹی کا تو آپ نے اضافہ کیا 11 ربیع اول کی، اور بہت سے لوگوں کا مطالبہ تھا یہ ہونا چاہیے، اور حکومت نے اس میں اناؤنس بھی کیا۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس سے کتنے مطمئن ہیں آپ، جو آپ کی خاص طور پہ حکومت سے بات چیت ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو جشن ولادت پاک کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اور یقیناً جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ دو جہاں کے رحمت العالمین اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کی ولادت پاک کے سلسلے میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی اہل ایمان موجود ہیں، وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ گزشتہ 2006 کے اندر سانحہ نشتہ پارک، جس میں جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہوئے ہمارے علماء اکرام، ہمارے مشائخ عظام اور بالخصوص ہماری پوری قیادت کو اسی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا جس کا شکار گزشتہ کئی سالوں سے اس پاکستان کی عوام کو بنایا جا رہا ہے۔
اور اس عظیم شہادت کے موقع پر جو اتنا عظیم، جس میں ہماری قیادت اور ہمارے رفقا، ہمارے علماء شہید ہوئے، ہم سے جدا ہوئے، وہ لمحات آج تک ہم نہیں بھول پائے. اور اس سلسلے میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان بچاؤ جان نثار مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، اور اسی جگہ پر اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں جہاں پر ہمارے دوست ہم سے جدا ہوئے، جہاں سے ہمارے ساتھی ہم سے جدا ہوئے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں ان دہشت گردوں کو جو اسلام اور اس پاکستان کے دشمن ہیں، جنہوں نے اس عظیم رات، اس عظیم دن، اس عظیم مقدس ایام کا بھی خیال نہیں کیا جہاں پر دو جہاں کے رحمت العالمین تشریف لائے تھے، اور ایک محبت، اخوت، بھائی چارگی اور یکجہتی کا پیغام دینے کے لیے وہاں سب جمع ہوئے تھے. یقیناً اس شعر سے بھی یہ بات آیا ہوتی ہے جو اکثر کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع اول سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. یقیناً یہ وہ اس لوگوں کے ساتھی ہیں جنہوں نے اس مقدس دن کیا ہے. جن لوگوں کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی سرگرم ہے؟ آج بھی وہ جو ہے خدا نخواستہ کچھ نہ کچھ کرنے کی جو ہے جستجو کر رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں آپ کے سامنے اس جان نثار مصطفیٰ جب ہم شہداء کا عرس منا رہے تھے تو اس دن بھی ہمیں دو شہادتیں ہماری ہوئیں اس دن بھی، اور آپ نے یہ دیکھا گزشتہ 20 سال سے ہمارا یہ پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. معصوم بہنیں، ہماری مائیں، صرف ایک مہینے کی بات کرتے ہیں، 2012 کے پہلے مہینے میں 37 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں جی. اس کے اور اس میں جو ہے وہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں. جی بالکل. اور ایک کوشش بھی کی گئی کہ سیکٹیرین وائلنس ہو، شیعہ سنیوں کو آپس میں لڑایا جائے. یہاں اس ملک میں ایسی کوئی لڑائی نہیں ہے، اور یقیناً جو دوسرے پیرول کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم سب کو لڑا کر اپنی حکومت کو قائم رکھیں. اور یہ دیکھیں کہ 35,000 جو پاکستانی اس دنیا سے گئے تو ان کا مختلف مکتبہ فکر سے تعلق ہے، مختلف زبان بولنے والوں سے تعلق ہے، اور لیکن وہ بہرحال ایک پاکستانی ہیں، اور پاکستانی اور ایک مسلمان کے خون کی حرمت جو بیان. ہم اس دفعہ کے 12 ربیع الاول پہ آ جاتے ہیں. اس دفعہ جو آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مطمئن ہیں حکومت نے تمام تر جو ہیں بہترین انتظامات کر لیے ہیں ہر طرح سے خطرے سے نمٹنے کے لیے؟ لیکن اس سے پہلے بھی بہت اچھے انتظامات انہوں نے کیے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اس کا دعویٰ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت کے ریزلٹس بتاتے ہیں جب وہ سانحہ درپیش ہوتا ہے. ہم پوری پروف سیکورٹی بھی کرتے ہیں، آئینی ہاتھ بھی استعمال کرتے ہیں، جو کہ آج تک ہمیں نظر نہیں آیا. ہمیں تو آج تک کسی بھی سانحہ نشتہ پارک آپ لیجئے، اس کے لیے ہمارا احتجاج آئینی قانونی آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور قیامت تک جاری رہے گا جب تک موجود ہے. اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. جو یہاں سانحہ نشتہ پارک کی ہم حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کے اندر جو رحمت حسین جعفری صاحب پہ ایک عدالت قائم کی گئی اور اس کیس چلا، لیکن آج تک ان کے ذمہ داری کا تعین نہیں ہو سکا. یہ المیہ ہے اس پاکستان کا. لہذا ہمیں سیکورٹی کا دعویٰ ہر مرتبہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے جو حالات ہوتے ہیں کہ تمام سیکورٹی کے باوجود دہشت گرد اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. صرف ایک نشتر پارک کا 2006 کا یہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اس کے علاوہ بھی پاکستان میں جو بم بلاسٹ ہوتے رہے، جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی، اس کا ریزلٹ ہم کہیں بھی نہیں دیکھتے ہیں. ابھی تک مجرم جو ہے کسی کے نہیں پکڑے گئے ہیں. اس میں سے ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ یہ سامنے ہے. ہم آپ کی طرف آتے ہیں علامہ ریحان احمد نعمانی صاحب. تھوڑا سا ہمارے ویورز کو آپ یہ بتائیں گے کہ جو روٹ ہے 12 ربیع الاول کا کراچی میں، وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں اختتام ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو روٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو پورا شہر کراچی میلاد شریف کا جشن منا رہا ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے حلقوں سے لے کے ہر گلی محلہ مسجد مدرسوں سے جلوس نکلتے ہیں، مگر جو ہمارا مرکزی جلوس ہے جو نماز ظہر کے بعد نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ ٹاور سے نکلتا ہے اور یہ نشتر پارک تک آتا ہے. اسی طرح ہر علاقے میں
جو تنظیمات ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے تحت علاقائی جلوس نکلتے ہیں جن کی ٹائمنگ صبح نماز فجر کے بعد سے شروع ہو جاتی ہیں. وہ مختلف جگہوں پر مختلف ایریا، مختلف روٹ ان کے ہوتے ہیں جس پہ وہ گشت کرنے کے بعد نشتر پارک کی طرف اپنا ظہر کے بعد اپنا رخ نشتر پارک کی طرف کرتے ہیں اور اختتامی جلسہ وہاں پر نشتر پارک میں جو کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے اس میں شرکت کرتے ہیں تمام. اور مغرب کی نماز کے بعد اختتام ہو جاتا ہے اس جلوس کا. شیڈول تو یہی ہے کہ مغرب کے بعد اختتام ہو جاتا ہے، مگر کبھی کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے یا کچھ ٹائمنگ آگے پیچھے ہو تو مغرب سے متصل ختم کر دیا جاتا ہے. 12 ربیع الاول کو ظہر سے لے کے اور مغرب تک کی تمام یہ ایکٹیویٹی ہے، تو پچھلے کئی سالوں سے یہ مطالبہ کیوں ہے کہ 11 ربیع الاول کی بھی چھٹی دی جائے؟ اور حکومت سندھ تو دے رہی ہے مستقل پچھلے 4-5 سالوں سے. اس کا مطالبہ یوں ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے حوالے سے ایک جشن کا سشما ہوتا ہے، اس کے لیے ایک دن ہمیں کم پڑتا ہے. رات بھر محافل ہوتی ہیں، اس سے ایک دن پہلے بھی مختلف علاقوں میں پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں. اس ماحول کو تیار کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت کو روشن کیا جاتا ہے، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کی ترجمانی کی جاتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک مقابلے کی فضا میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 9 اور 10 محرم کی چھٹی دی جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ 11 اور 12 ربیع الاول کی چھٹی دے دی جائے؟ نہیں، وہ نانا اور نواسے میں کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جو مقام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کا ہے ان کی ذات تو کسی کے مقابلے کے محتاج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ 2 چھٹیوں کا مطالبہ اسی لیے ہے کہ اس پروگرام کو بہتر طریقے سے آرگنائز کیا جا سکے. ٹھیک ہے. ناظرین، یہاں پر میں جاؤں گا جو کہ لوائقین ہمارے ساتھ موجود ہیں سانحہ نشتر پارک 2006 کے حوالے سے جو 63 شہادتیں ہوئیں، ان کے پیارے یہاں پر ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ آخر کیا ہوا، حکومت نے ان کا کتنا ساتھ دیا اس واقعے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور جہاں پرنور محافل کا سلسلہ جاری ہے وہیں دہشت گردی کے خطرات بھی موجود ہیں. اور ایک واقعہ 2006 میں جو 12 ربیع الاول کو ہوا نشتر پارک میں، اس حوالے سے بھی آج ہم بات کر رہے ہیں. اور جو لیڈرز ہیں جو یہ محافل تمام ارینج کرتے ہیں وہ حکومت کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں، اس پر ابھی ہم آئیں گے. اور علامہ ریحان امجد نعمانی صاحب، جو بریک سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو خانہ کعبہ کی اور مسجد خضرہ کے جو شبیہ بنائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے تصاویر بھی ہوتی ہیں لیڈروں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس لیے ہوتا ہے؟ دیکھیں، الحمدللہ ہم سب اہل ایمان ہیں اور اہل ایمان کے دل کے کسی گوشے میں بھی کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں آ سکتا کہ اس شبیہ کی ہم کسی بھی طرح اس کی حرمت کو پامال ہونے دیں گے. تو یہ قطعاً تاثر غلط ہے کہ اس کو بنا کر اس کے ساتھ اگر کوئی تصویر لگا دی جاتی ہے تو وہ ان کے احترام کی کوئی کمی نہیں آتی. ان کے خانہ کعبہ ہو یا گنبد خضرہ ہو، ہم تو اپنی جانیں ان کے اوپر قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ کوئی ایسا کانسیپٹ جو پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، قطعاً یہ غلط ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ اور عقیدت اور احترام کے لیے بنایا جاتا ہے کہ جو وہاں تک نہیں پہنچ سکے، جنہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی. اب تو کیونکہ میڈیا ترقی کر گیا ہے تو لائیو نماز اور سب چیزیں وہاں سے دکھا رہے ہیں، مگر یہ کیونکہ کانسیپٹ پرانا چلا آتا ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا تھا یہ ان کے لیے بھی ایک نمونہ تھا کہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے وہاں پر نظر آئیں گی. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ یہ سوالات میں نے وہ کیے ہیں ابھی تک کہ جو ایک عوامی سطح پر جو پوچھے جاتے ہیں. اچھا ہوا آپ نے جواب دیے، کلیئر ہوئی باتیں. ڈاکٹر قدیر احمد عباسی صاحب جو کہ شہید ہوئے 2006 میں نشتر پارک واقعے میں، ان کی صاحبزادی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک کیا کچھ ہوا ہے، کیا قاتل تک جو ہے حکومت کے ہاتھ پہنچے ہیں، حکومت نے کتنا آپ کو مطمئن کیا ہے؟ نہیں، آج تک تو کوئی قاتل وغیرہ نہیں پکڑے گئے اور نہ ہی کوئی کارروائی وغیرہ کو سامنے نظر آئی ہے. اچھا، اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کچھ کیا؟ کیونکہ رابطہ کمیٹی کے رکن تھے وہ سنی تحریک کے، تو کیا کچھ کیا آپ نے؟ ہم نے دھرنے بھی کیے ہیں، احتجاج بھی کیا ہے، سب کچھ ریکارڈ بھی کرایا، لیکن حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی. جی ٹھیک ہے. آپ کے جو لیڈرز ہیں کہ جیسے آپ یہاں پر موجود ہیں، وہ کتنا آپ کو دلاسا دیتے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہ کچھ ہوگا، ضرور ہوگا اور ہم مجرموں تک پہنچیں گے؟ جی وہ دیتے ہیں اور کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. مرکز ہمارا پورا کوآپریٹ کرتا ہے. اچھا، آپ کا بیٹا بھی جو ہے وہ شہید ہوا، کیا ہوا تھا بتائیں گے؟ کب ایسا ہوا واقعہ؟
یہ رمضان میں ہوا ہے، 14 رمضان کو بچہ میرا وہاں گیا تھا پیٹرول ڈلوانے گاڑی میں، تو وہاں پر اس کو ٹارگٹ کرا گیا. یہ تصویر ہے بچے کی، 30 سال کا میرا بچہ تھا. 30 سال کا. ٹارگٹ کلنگ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاتعداد نوجوانوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں کراچی میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں؟ کیا یہ خود بھی کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو تھے کیونکہ دشمن نے ان پہ وار کیا؟ جی سنی تحریک کے ذمہ دار تھے، اور بیٹے نے میرے بتایا ہے کہ یہ لڑکے تھے جنہوں نے مجھے مارا ہے. ٹھیک ہے. سرورت اعجاز قادری صاحب، ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ کے لوگ، ایک تو وہ سلسلہ ہے کہ جو 2006 میں ہوا نشتر پارک میں، لیکن اس کے علاوہ جو شہادتیں ہوئی ہیں تو اس میں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک طرف سے کی جاتی ہیں پھر جواب دیا جاتا ہے، پھر دوسری طرف سے کی جاتی ہیں. تو آپ کا رسپونڈ کیا ہے کہ اگر آپ کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو؟ وہ آپ کا وہ پروگرام جو جس عنوان پہ ہو رہا ہے، میرے خیال ہے یہی ہمارا ہے قصور، کہ سوال ہے پاکستان کا. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے. یہ قصور ہے کہ ہمارے اس پاکستان کے بنانے میں ہمارے آباء و اجداد کی قربانی ہے. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر اسلام کی صحیح روح کو صحیح تشخص کو اس کو روشناس کرایا اور اس کو مجروح نہیں ہونے دیا. یہ قصور ہے. اور دوسرا قصور یہ ہے، ابھی آپ کے سامنے کی ابھی اطلاع آئی ہے کہ خیرپور کے اندر میلاد ریلی نکالی جا رہی تھی، جس کی قیادت سنی تحریک کے رہنما اور ہمارے علماء اکرام کر رہے تھے، اور جس میں ہمارے 3 علماء اکرام علامہ حسن سکندری صاحب، مفتی نذیر اور عقیل قادری صاحب، ذہن قادری، طاہر قادری، دیگر ہمارے ساتھی اس میں زخمی ہوئے ہیں. اس کے اندر وہ لوگ ملوث ہیں جن کو پاکستان سے کوئی سوال نہیں ہے، جن کا پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان سے ہمیشہ نفرت کی، ہمارے اکابرین سے نفرت کی، اور یہ کالعدم تنظیم کے لوگ دہشت گرد جنہوں نے اس کے اندر ان کی ریلی پہ حملہ کیا ہے، جس کے اندر ابھی انتظامیہ نے ایسے ایچ او کو معطل کیا. ابھی آ رہا تھے لفظ آپ کی، ایک بار بار آپ سیکورٹی کا ذکر فرما رہے تھے. یقیناً اس ریلی کی اطلاع انتظامیہ کو بھی ہوگی، اس ریلی کی اطلاع وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کو بھی ہوگی، اس ریلی کی اطلاع انتظامیہ کو ہوگی، جس کی رسپانسبلٹی ہے، جس کی ریاست کا آئین کا حصہ ہے، جس کے تحت عوام کو تحفظ فراہم کرے، رنگ و نسل ذات پات سے بالا تر ہو کے. لیکن آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے میلاد ریلی کی مثال کہ ابھی انہوں نے حملہ کیا ہے اور جس میں ہمارے علماء شہید ہوئے. یہی واقعہ سیم نشتر پارک میں تھا، اور جہاں دہشت گردی کا نشانہ ہے کہ جس دن ہم جانثارانہ مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کر رہے تھے، اس دن بھی ہمیں لاشوں کو تحفہ دیا گیا. ہم نے نومینیٹ ایف آئی آر کٹائی ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن ان کی موجود ہے، ان کی آئی ڈی موجود ہے. اس کے اوپر کارروائی کا نہ ہونا، ہمارے جلوس اور میلاد ریلیوں کو تحفظ نہ دینا. گلبہار کے اندر آج سے 4 روز پہلے میلاد ریلی جلوس ہو رہا تھا، لوڈ شیڈنگ ہوئی، بجلی گئی، وہ لوگ باہر نکل کے روڈ کے اوپر آئے. کیا انتظامیہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں میلاد ریلی 60 سال سے ہو رہی ہے، یہاں پہ جلوس یہاں پہ 60 سال سے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بعد تحفظ نہ دینا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بھی اس پاکستانی ہیں، ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں بھی تحفظ ملنا چاہیے. اور اس کے اندر انہوں نے بلا جواز ایس ایچ او صاحب، رضویہ تھانے کے ایس ایچ او صاحب نے فائرنگ کی، جس میں ہمارے 3 ساتھیوں کو گولی لگی ہے جو ایک میلاد کی محفل سجائے ہوئے تھے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی گورننس پہ توجہ دیں. ہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کو، اس کا مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ آپ کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے؟ جی بالکل، ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس انداز سے نہیں دیتی جیسے سب کو ملتی ہے، وہ ہمیں بھی ملنا چاہیے. ہمارا بھی جمہوری حق ہے، ہمارا بھی آئینی حق ہے کہ یہ میلاد کی ریلی، میلاد کی محفلیں سجانا، اس سے اہل ایمان کا کام ہے، تمام سب پر فرض ہے. سرورت اعجاز قادری صاحب، ایک وقت تھا کہ چاہے 12 ربیع الاول کی محافل ہوں، چاہے 9-10 محرم کے جلوس ہوں، اتنا زیادہ جو ہے وہ دوریاں نہیں تھی. فقہی بنیادوں پہ، مسالک کی بنیاد پہ سب ایک دوسروں کی محافل میں جاتے بھی تھے، حصہ بھی لیتے تھے. مسجدیں بٹی بھی نہیں تھی، ہر ایک نے اپنی مسجد جو امام بارگاہ نہیں بنا لی تھی، ہر ایک کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتا تھا. محبتوں کا ایک سلسلہ تھا جو پاکستان میں دیکھنے میں آتا تھا. لیکن آج جو نفرتیں بڑھ گئی ہیں، آج جو جتنا تفرقہ بڑھ گیا ہے، آج مسالک اور فقہی بنیادوں پہ جتنا بڑھ گئے ہیں، کیا یہ آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی جو ہے دکان چمکانے کے لیے، اپنے اپنے لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرے کی اتنی برائیاں کی ہیں کہ محبت کے بجائے جو نفرت آج پاکستان میں موجود ہے؟
ہمیں تو ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی. ہمیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ ہیں جو اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں, اور یہ خیر اور شر کی, جیسے حضرت ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تھے, ایک طرف وہ لوگ تھے جو تابع تھے اور ایک وہ تھے جو اس کے مخالفین تھے. تو یقیناً یہ ایک سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے اور آج تک ہے. تو وہ دونوں قوتیں موجود ہیں, اور یہ دونوں قوتیں کربلا میں بھی تھی, یہ دونوں قوتیں جنگ بدر میں بھی تھی, یہ دونوں قوتیں جنگ احد میں بھی تھی. تو ان کو یہ مقابلہ جاری رہے گا قیامت تک. لیکن ہمیں سوچنا ہماری حکومتوں کا کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو سب کے تھے نا, رحمت للعالمین جو تھے, پوری دنیا کے لیے, پورے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو لیکن یہ ہے کہ چند لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ہیں, کچھ کہتا ہے نہیں یہ ہمارے ہیں, کچھ کہتا ہے کہ نہیں جی صرف قرآن ہی کافی ہے, کوئی کہتا ہے نہیں سنت ہی کافی. مثلا ہم لوگوں نے ایک چیز کو جو پکڑ لیا ہے, کوئی کہتے ہیں جہاد ہی سب سے افضل ہے, کوئی کہتا ہے نہیں تبلیغ سب سے بہتر ہے. یعنی ایک چیز کو لے کے جو ہے ہم اس پر جو ہے اپنی بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں. یہی تو اصل پیغام تو یہ کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے اور قرآن شریف کی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے. قرآن شریف کے جو ایک ہمیں فرقان حمید ہمارے پاس, جو ہمارے لیے تمام جہاں پہ زندگی سے لے کر اور موت کے بعد تک کے تمام معاملات اس کے اندر موجود ہیں. ہم نے اس کی رہنمائی چھوڑ دی. قرآن اور حدیث سے ابھی حوالہ قرآن اور حدیث کا ہی حوالہ تھا نا جو انہوں نے ابھی حوالہ دیا. انتظامی امور کی جانب ایک بار پھر آتے ہیں. ہم نے دیکھا ایم اے جناح روڈ پر عاشورے کے موقع پر کچھ سال پہلے جو ہے بلاسٹ ہوا, اور ایم اے جناح روڈ پر جو ہے دکانیں اور کاروباری مراکز جو ہے وہاں پہ جلا دیے گئے. ایک بہت بڑا اربوں روپے کا نقصان ہوا, اور اس کے بعد سے تشویش جو ہے بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی کہ یہ جلوس جو نکلتے ہیں, اور مین کراچی میں بالکل مین شاہراہوں پہ ایم اے جناح روڈ سب سے اہم جو مرکز ہے کاروباری. عتیق میر صاحب آپ کی طرف میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسی اس طرح کی تقریبات شروع ہوتی ہیں اور اس طرح کی جلوس گزرنے کا وقت قریب آتا ہے, جو تاجر برادری ہے کیا اس کی تشویش بڑھ نہیں جاتی ہے کہ بھئی اب کیا ہوگا؟ یقیناً جس طرح میں ان جلوسوں کے شرکاء کے بارے میں تشویش ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ پھر کوئی سانحہ نشتر پارک رونما نہ ہو, پھر کوئی یوم عاشور جیسا واقعہ نہ ہو. دیکھیں یہ جو جانی اطلاف ہیں وہ اس کا تو کوئی ظاہر ہے کہ اس کا کوئی یعنی بدل ہو نہیں سکتا, اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی جن لوگوں کا ان راستوں میں کاروبار ہوتا ہے, مال کی بات اور ان کے معاشی مستقبل کا سوال ہوتا ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ تاجروں کی نظر اس طرف بھی ہوتی ہے کہ اب پھر نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے. دیکھیں اس میں افسوسناک لمحہ جو گزرا ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات کے بعد آج بھی کراچی میں سیکیورٹی کا وہی ایک اس کی اسٹریٹجی وہی ہے. نہ کبھی ان کے طریقہ کار کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی, اور نہ ہی اس میں ہم نے دیکھا کوئی اسٹریٹجی بہتر ہوئی. کوئی تربیت نہیں ہے سیکیورٹی کے اداروں کی. آج گلیاں ابھی آپ سے کیا کہا گیا ہے کاروبار کتنے دن بند رہے گا؟ یعنی 12 ربیع الاول اور کشمیر ڈے اور اتوار سب ایک ہی دن ہے, اس دن تو جو ہے وہ آف ہے, لیکن سیٹرڈے بھی کیا آپ کاروبار بند رکھیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں اگر حفظ و امان کے لیے اس سے اگر خیریت رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 کے 3 دن بھی بند رکھنا کوئی بڑا سودا نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 سے 3 دن بھی اگر کاروبار بند رہے کوئی بڑا سودا نہیں ہے, اور 11 اور 12 ربیع الاول کو جو ہے کاروبار بند رہے گا. ناظرین اس وقت ٹائم ایک بریک کا ہو گیا, بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں اس سے جو ہے لیڈرز جو خاص طور پہ سیاسی اور مذہبی لیڈرز ہیں وہ کتنے مطمئن ہیں جو میلاد کی میزبانی کرتے ہیں, جو جلوس کی میزبانی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے مفتی تاج الدین نعیمی صاحب بھی موجود ہیں. سر آپ یہ بتائیں گے کہ اہتمام جو ہے وہ کیا کیا ہوتے ہیں, یعنی جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے کیا کچھ ایکٹیویٹیز جو ہے پورے پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ مذہبی حوالے سے اس کی وضاحت کر دوں کہ میلاد شریف منانے کا مقصد کیا ہے. جی پلیز. جی, میلاد شریف کی محافل اور میلاد شریف کے جلسے جہاں ہوتے ہیں وہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی اس دنیا میں تشریف آوری، آپ کی بعثت مبارکہ، آپ کی عظمت و شان، آپ کی صفات و کمالات، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق حسنہ کا بیان ہوتا ہے، اور بعین ہی یہی کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ میلاد شریف آج نہیں منایا جا رہا ہے، بلکہ روز ازل سے ہی میلاد شریف منایا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تمام انبیاء و مرسلین کی ارواح کو اللہ رب العالمین نے جمع فرمایا، اور اللہ رب العالمین کی ذات ان سے مخاطب ہوئی اور ان سے عہد و پیمان لیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس میرے عظمت والے رسول تشریف لائیں گے اور وہ تمہیں میں کتاب و حکمت عطا فرماؤں گا، پھر تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لائیں گے جو تمہاری کتاب، تمہاری حکمت، تمہاری نبوت، تمہاری رسالت کی وہ تصدیق فرمائیں گے، تو تم ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد و نصرت۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء و مرسلین کی ارواح نے یک زباں ہو کر فرمایا کہ یا اللہ ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا کہ تم اس پر ایک دوسروں کو گواہ بنا لو اور میں بھی گواہوں میں تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو میلاد شریف کا بیان عالم ازل سے ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے، اور اس سے تربیت ہو رہی ہے، نوجوان نسل کی تربیت ہو رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم سب کہتے ہیں، الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے بہترین ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارا معاشرہ سب سے بہترین نہیں ہے۔ بےمانی، چور بازاری، لوٹ مار، سود، یعنی جو برائی آپ کہہ سکتے ہیں وہ معاشرے میں موجود ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ تمام علماء کرام اور آپ لوگ کی جو محافلیں ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں، معاشرے کو بہتر نہیں کر سکی ہیں؟ نہیں، الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ میلاد شریف کی محافل اور علماء کرام کی کوشش، مشائخ عظام کی صحیح یا ناکام نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ تو میں نے جیسا کہا نا کہ عالم ازل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ شیطانی قوت بھی اسی وقت سے کوشش میں ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، اور مجھے نعمانی صاحب آپ بتائیں کہ یہ تو میلاد کی بات انہوں نے کی، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائٹس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ چوری کی لائٹ جو کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور کیا میلاد کی محفل چوری کی لائٹ سے جلانا، لائٹیں جلانا درست ہے؟ نہیں، اس کا ایسا کانسیپٹ یہ غلط دیا جاتا ہے کہ یہ چوری کی لائٹ استعمال ہوتی ہے۔ جتنے ادارے سجتے ہیں ان کے اپنے میٹروں سے لائٹ لی جاتی ہے، اسی طرح جو علاقے سجتے ہیں وہاں پر جو تنظیمات ہیں وہ ان سے باقاعدہ کیسی سے پرمیشن لیتی ہیں اور اس کی پیمنٹ کرتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ ڈائریکٹ وہاں کنڈے سے۔ ٹھیک ہے، آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا بریک سے پہلے، اسی سے میں لنک کرتا ہوں ایک سوال۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے جو ہم اسے کیا کہیں گے، شبی، تو یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کیا بے ادبی کا عنصر تو اس میں نہیں آتا کہ یہاں پہ جگہ جگہ موجود ہے، اور پیچھے جو ہیں سرور اعجاز قادری اور اس طرح جو بڑے لیڈرز ہیں ان کی تصاویر بھی موجود ہوتی ہیں اس کے؟ نہیں، یہ بے ادبی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ مجھے دیجیے گا، لیکن بریک کے بعد ناظرین صرف اس سوال کا جواب لوں گا، اور اس کے بعد میں لوائقین کے درمیان ہوں گا جو 2006 میں سانحہ نشتر پارک کا واقعہ ہوا تھا، یہاں پر موجود ہے، ان کے پاس ہم جائیں گے، ان سے پوچھیں گے ان کے دل کا حال۔ بریک کے بعد ملتے ہیں، سوال ہے پاکستان کا۔ ویلکم بیک، سوال ہے پاکستان کا پروگرام کے آخری مرحلے میں ہم آ گئے ہیں، اور ہمیں اب جوائن کیا ہے حاجی حنیف طیب صاحب نے، سربراہ ہیں نظام مصطفیٰ پارٹی کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی پروگرام میں۔ جی، سیکیورٹی کے انتظامات اس دفعہ کتنے مطمئن حکومت سے؟ آپ سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کھڑوں کے بات کریں گے جو بھی بات کرے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سربراہ سنی تحریک سرور اعجاز قادری سے سوال، و حکومت وقت سے بھی یہ سوال ہے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب میں 11 ربیع الاول کی تو چھٹی دی گئی، مگر بلوچستان اور
खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक क्यों नहीं इन लोगों ने छुट्टी दी है? हुकूमत वक्त से भी ये सवाल। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो कि वालिद मोहतरम हैं, जो शहीद हुए आपके बेटे 2006 में साने नेशनल पार्क में। क्या नाम था आपके बेटे का सर? कारम भट्टी। इफ्तिखार भट्टी जो है, क्या उम्र थी सर उनकी? उनकी उम्र थी करीबन 40। आप क्या समझते हैं, हुकूमत ने क्या कुछ किया उसके बाद? कोई कार्रवाई ऐसी की कि पता चल सके कि ये वाकया क्यों हुआ था? ये वाकया जो मिस्टर पार्क में हुआ उसका आज तक हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सुन्नी तरीक के जितने लैटरीन हैं, लीडर साहबान हैं, वो मतलब कोशिश कर रहे हैं, अखबारों में भी देते हैं और हुकूमत से भी मुलाकातें की हैं, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम से? लाइव जा रहा है प्रोग्राम, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे जो कातिल हैं वो सामने आए। कातिल जो है सामने आए, और वाकया ये तो बहुत ही अहम वाकया था, लेकिन कोई छोटे से छोटा वाकया भी हो पाकिस्तान में तो उसके कातिल जो है, ये उसके मुजरिम जो है सामने आने चाहिए। जी क्या कहना चाहेंगे? आप लोग के दरमियान में आना चाहूंगा। जी दोस्त, मैं एक सवाल करना चाहूंगा यहाँ पर हाजी हनीफ तैयब साहब से कि सुन्नी तहरीक के वेलफेयर के इदारे भी चल रहे हैं और बहुत से काम कर रही है, तो क्या आप समझते हैं कि सुन्नी तहरीक एक मुहिब वतन जमात है? और अगर मुहिब वतन जमात है तो इसको इंतजामिया और इदारे क्यों असम्बलियों तक आने नहीं देते? और दूसरा सवाल मेरा सरवत एजाज कादी साहब से है कि ये जो आए दिन दहशत गर्दियां हो रही हैं, कालम तंजीमें काम कर रही हैं यहाँ पर, इनको आइन के तहत पाबंद क्यों नहीं किया जाता? जबकि आइन के अंदर ये मौजूद है कि कोई भी कालादम तंजीम कोई से भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकती। आखिर ये इंतजामिया क्यों ये प्रोग्राम बाकायदा ऑर्गेनाइज करवा रही है? दूसरा सवाल जो इन्होंने किया है, पहले सवाल के बनिस्बत जो मैं चाहूंगा हाजी हनीफ तैयब साहब, इसका आप जवाब दें। दूसरा सवाल ये कलअदम तंजीमों का किया है। कलअदम तंजीमों का काम करना ये हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। हुकूमत में अगर कोई गैरत होनी हो तो जिसको कल अदम करार दिया जाए उसको एक्टिवेट नहीं होने देना चाहिए, लेकिन एक जमात को कल अदम करार दिया जाता है, वो नाम बदल कर फिर मैदान में आ जाती है। और कल अदम जमातों को हुकूमत उससे डरती है, खौफ खाती है, उनको ज्यादा प्रोटोकॉल देती है और उनकी दहशत और वहशत हुकूमत पर होती है। वरना क्यों इस दफा जो 12 रबी अव्वल की जो महफिल हैं, जो जुलूस हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने जो इंतजामात किए उससे आप मुतमईन हैं? ये हुकूमत के इंतजाम से मुतमईन होने का जवाब तो कोई भी शख्स रियलिस्टिक व्यू ये है कि 12 रबीउल अव्वल के शाम को दे सकता है। पहले से कोई यकीन दहानी कराई जा सकती। हमसे कहा गया था कमिश्नर हाउस की मीटिंग में कि किसी दिन भी किसी जलसे में रात को कराची में बिजली नहीं जाएगी, लेकिन हसन कॉलोनी जो लियाकताबाद सी एरिया के साथ है, फिरदौस कॉलोनी, गुलबहार में उसी रात को सारी जगह पर बिजली चली गई थी। तो हुकूमत की यकीन दहानियां और कोशिशें और काविशें अपनी जगह, लेकिन उस पर मोहर तस्दीक सख्त होगी। 12 रबीउल अव्वल के सारे जुलूस और सारे प्रोग्राम अगर खैर आफियत से हो जाते हैं, खैर आफियत से होंगे जी, इंशाअल्लाह ताला खैर आफियत से होंगे। जी मेरा सवाल मुफ्ती रूहान अमजद नोमानी साहब से है, वो ये कि मुख्तलिफ टॉक शोज में ये बहस छेड़ी जाती है कि सुन्नी तहरीक एक मजहबी जमात है और उसको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उसका क्या काम? तो मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहूंगा कि जो आज का आपका प्रोग्राम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है और सुन्नी तहरीक जो कि मिलाद मनाने वालों की नुमाइंदा जमात है, तो उसे क्यों हक हासिल नहीं है? जी नोमानी साहब। नहीं, सुन्नी तहरीक को भरपूर हक हासिल है। इसका आपका जो अभी आखिरी जलसा हुआ है उसमें उन्होंने सबूत भी दिया है उसका कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नाम से उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज भी कर दिया है जी, और 23 मार्च की डेडलाइन भी दे दी है सरगर्मियों के लिए। क्या कहना चाहेंगे जनाब? आप मुतमईन हैं जो रबी अव्वल में जो भी सिक्योरिटी इंतजामात हुकूमत कर रही है? बिल्कुल। मुझे मीर तकीम साहब एक सवाल करना है, वो ये है कि सुन्नी तहरीक पे एक परसेप्शन ऐड होता है कि सुन्नी तहरीक भत्ता लेती है, आप कहाँ तक इसको सर्व करते हैं? जी, लोगों के जहनों में यहाँ जो लोग मौजूद हैं बड़ी तादाद में, ज्यादातर सवालात जो हैं वो रबी अव्वल के बजाय जो सुन्नी तहरीक के हवाले से हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है कराची में मौजूद थी जब, तो उसने जो दूसरी पार्टियों का नाम लिया भत्ते के हवाले से, तो सुन्नी तहरीक का भी नाम लिया था सरवत एजाज कादरी साहब। तो इसके अलावा दहशत गर्दी के इल्जाम भी लगते रहे, टारगेट किलिंग के भी इल्जाम लगते रहे। क्या कहेंगे लास्ट में? बिल्कुल 1 मिनट है। यकीनन इसका फैसला तो अदालतें करेंगी और हमें चंदे और भत्ते में फर्क महसूस करना चाहिए। और जिन्होंने
یقیناً ہمارا نہ مینیفیسٹو ہے، نہ ہمارے مینیفیسٹو کا یہ پارٹ آف مینیفیسٹو ہے. آپ اس سے جو انکار کرتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام خواتین و حضرات کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ تمام محافل کا سلسلہ جاری ہے. جیسے کہ محترم جو عالم دین ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ محافل کے اندر جو ہے تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ریچولز میں بہت زیادہ گھرے ہوئے ہیں، اور جیسا میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں بہت فخر سے ہمارا بہترین مذہب ہے، لیکن معاشرہ جو ہے وہ بہترین نہیں ہے. ہمیں یہ معاشرہ جو ہے اس کو بہترین بنانا ہے، اور اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اس جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اگر دیکھتے جائیں تو عدل و انصاف، صبر و قناعت، جود و سخا، اثار و قربانی، ایفا عہد، حسن معاملات، بشجاعت، خاکم نثاری، رحم و کرم، علم موضوع، عفو درگزر، عزم و استقلال، یعنی ہم لکھتے چلے جائیں گے اور ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے چلے جائیں کہ ہمارے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے یہ معاشرہ بہتر ہو رہا ہے. ہم سب نے مل کے پاکستان کو بہتر بنانا ہے، اور اس 12 ربیع الاول پہ ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.